الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ مضامین خود قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے. ایسے مضامین پوری دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے دنیا میں، یہ وہ دور تھا جس میں توہم پرستی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. بعض لوگ کسی مخصوص عادت کو منحوس سمجھتے تھے، بعض کسی مخصوص دن کو منحوس سمجھتے تھے، بعض کا نظریہ یہ تھا کہ فلاں کام ہو جائے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، فلاں کام ہو جائے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے. نجومیوں کے بڑے چرچے تھے، لوگ نجومیوں کے پاس جا کے قسمت کا حال پوچھتے تھے. کاہن اور نجومی جو پیش گوئیاں کرتے تھے. شعر و شاعری اپنے عروج پر تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ شاعر مبالغہ آرائی کرنے والی قوم ہوتی ہے، رائی کا پہاڑ بنانے والے، مبالغہ آرائی. ہر لحاظ سے عرب قوم افراط و تفریط کا اور توہم پرستی کا شکار تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی، اس دور کے لحاظ سے اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے کہ اس کتاب کو اس دور میں جب نازل کیا گیا ہوگا، تو کمال کی بات یہ ہے کہ اس کتاب نے اس دور کے جتنے نظریات تھے ان میں سے کسی ایک نظریے کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کیا، ذرہ برابر بھی. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. آج آپ الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم اگر 800-900 سال پہلے کے سائنسدانوں کے جو نظریات تھے وہ دیکھتے ہیں تو آج کے سائنسدان اس پر ہنستے ہیں. عجیب عجیب نظریات تھے آج سے 700-800 سال پہلے کے جو سائنسدان تھے، جو فلاسفر تھے یونان کے یا خود مسلمانوں میں. سائنسدانوں کا نظریہ یہ تھا کہ پوری کائنات 4 چیزوں سے مل کے بنی ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی. ظاہر نظریہ غلط ہے. آسمان کے بارے میں عجیب عجیب نظریات تھے، بہت عجیب عجیب. سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں بعض سائنسدانوں کے نظریے تھے کہ ستارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی آپ حقانیت دیکھیے کہ قرآن مجید نے کوئی ایسی سائنسی حقیقت یا سائنسی نظریہ بیان نہیں کیا جو آج کی دنیا میں مضحکہ خیز سمجھا جاتا ہو کہ یہ تو عجیب سی چیز ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے تو کچھ تو ان نظریات سے متاثر ہوتے، کچھ تو کرتے اس میں. لیکن ایک چیز بھی قرآن مجید میں ایسی نہیں ہے جس کو سائنسی حقائق کے خلاف ثابت کیا جا سکے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج ایک دائرے میں چلتا چلا جا رہا ہے. اس نظریے پر اعتراض کیا گیا تھا. اس وقت اعتراض کیا گیا جب یہ دریافت ہوا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج نہیں گھوم رہا. یہ ایک ایسی چیز تھی جس پر قرآن مجید پر اعتراض کیا جا سکتا تھا. لیکن بعد کے سائنسدانوں نے اس کی بھی نفی کر دی کہ نہیں بھئی، سورج بھی مستقل چل رہا ہے، سورج بھی مستقل چل رہا ہے. کہاں چل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک سمت میں حرکت کر رہا ہے. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اگر اس کا انسان صرف مطالعہ کرے تعصب سے بالاتر ہو کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ کتاب
انسان سے بالاتر کوئی چیز ہے جس نے نازل کی، جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کو خدا کہا جاتا ہے، جس کو رب کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ رشتہ ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے نظریات کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، نظریات کی اصلاح کے لیے۔ تراویح میں بھی پڑھ لیا جاتا ہے اور قرآن خوانیوں میں بھی پڑھ لیا جاتا ہے، اصال ثواب کے لیے بھی، برکت کے لیے بھی، لیکن قرآن مجید نے جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، ابتدائی صورتیں جن میں خود قرآن نے اپنی پہچان کرائی ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، ان صورتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ سورہ فرقان وہ سورت ہے جو ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دیکھیں یہاں لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ فرقان۔ فرقان قرآن کا نام نہیں ہے، قرآن کا نام تو قرآن ہے، فرقان قرآن کی ڈیفینیشن ہے۔ نام تو الگ چیز ہوتی ہے نا، جو ماں باپ کسی کا نام رکھ دیں وہ پہچان بن جائے، تو اللہ نے قرآن کی جو ڈیفائن کیا نا مختلف صفات کے ساتھ، تو اس میں کیا بیان کیا؟ الفرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو کا لفظ فرق آپ نے سنا ہوگا نا، فرق کہتے ہیں نا، فرق کرنا۔ فرق کرنا کسے کہتے ہیں؟ جدا کر دینا، دو چیزیں مکس تھی، آپ نے کیا کر دیا؟ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، چھانٹ دیا۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات، یہ بہت اہم بات ہے، اگر یہی ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو انشاءاللہ بہت کام بن جائے گا۔ فرق کرنا نا، ایک چیز کو دوسری چیز سے چھانٹ کے علیحدہ کر دینا، چھانٹ دینا، چھنی سے جیسے چھانٹا جاتا ہے، یا اور لوہا اگر مکس ہو جائے بہت ساری چیزوں میں تو میگنیٹ کے ذریعے اس کو الگ کیا جاتا ہے، تو فرق کرنا۔ اس کا صیغہ صفت استعمال ہوتا ہے فارق۔ فارق اسے کہتے ہیں جو فرق کرنے والا ہو، یعنی چھانٹنے والا، چھانٹی کرنے والا، خراب مال کو جید مال سے، عمدہ مال سے الگ کرنے والا۔ یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، بھائی ذرا یہ چھانٹی کر دینا، اس میں سے اچھا مال نکال، کھجور ہے ذرا اچھی والی الگ کر دینا، پرانی والی چھانٹ کے الگ کر دینا۔ تو جو چھانٹی کرنے والا ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ فارق، فرق کرنے والا۔ عربی میں کیونکہ بہت بلیغ زبان ہے، عربی میں تقریباً جتنی بھی صیغہ صفت ہے نا، جسے ہم اس میں فاعل کہتے ہیں، تو اس میں مبالغے کے صیغے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرقان کا معنی بہترین طریقے سے چھانٹی کرنے والا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ بہترین چھانٹی کرنے والا اسے نہیں کہتے جو ایک خراب کپڑے کو اچھے کپڑے سے چھانٹ کے الگ کر دے، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ جو خراب کھجوروں کو اچھی کھجوروں سے چھانٹ کے الگ کر دے، یہ تو کھجوریں تو نظر آتی ہیں، بھئی ان میں کیڑا لگا ہوا ہے، ان کو ذرا الگ کر دینا، اور یہ ذرا الگ کر دو۔ یہ جو سبزی لاتے ہیں، یہ منڈی میں سے آم لے کر آتے ہیں، یہ صبح سب سے پہلے یہی کام کرتے ہیں، اچھا والا آم ایک طرف، تھوڑا خراب والا ایک طرف، اس سے کم والا ایک طرف، تینوں کے الگ الگ قیمتیں ہوتی ہیں۔ یہ چھانٹنے والے ہیں، فارق ہیں۔ اور فرقان کہتے ہیں کہ ایسا چھانٹ دے کہ جس چیز کا چھانٹنا بڑا مشکل تھا لیکن وہ اتنے بہترین انداز سے چھانٹے کہ لوگ کہیں کہ بھائی واقعی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا اس نے۔ جیسے چاول مکس ہو جائے چنے کی دال میں، اب چھانٹنا آسان کام ہے کیا؟ اب ایک ایک دانے کو الگ کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز کو الگ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مبالغہ ہے نا، بالکل ایک ایک چیز کو چھانٹ کے الگ کر دینا، ایسے الگ کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے کیا کہیں گے ہم؟ فرقان۔ تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو جو ڈیفائن کیا وہ کس لفظ سے؟ فرقان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کس چیز کی چھانٹی کر رہا ہے بھائی؟ کس چیز کی چھانٹی کر رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ پیاز ٹماٹر کی چھانٹی تو نہیں کرے گا نا، کہ بھائی اچھے والے آلو ایک طرف، خراب والے ایک طرف۔ قرآن جس چیز کی چھانٹی کر رہا ہے وہ چھانٹی ہے نظریات۔ انسان جب دنیا میں آیا نا
اور آج دنیا میں جتنے انسان ہیں جس سے ملیں اس کا اپنا ایک نظریہ ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے یہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ مذہب صحیح ہے وہ مذہب غلط, کوئی کہہ رہا ہے بھائی ہمیں اپنے حساب سے زندگی گزارنی چاہیے, 4 دن کی زندگی ہے موج مستی کرو مزے اڑاؤ, ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے نہیں بھائی 4 دن کی زندگی ہے اسے قیمتی بنا لو. تو جتنے لوگوں سے آپ ملیں گے ہر آدمی کا نظریہ دوسرے سے مختلف. کوئی کہہ رہا ہے بھائی علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بیٹھنا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے داڑھی رکھنی چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں رکھنی چاہیے, کوئی عورت کہے گی پردہ کرنا چاہیے, کوئی کہتی ہے پردہ نہیں کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں بھائی مذہب کو فالو کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں مذہب کو فالو کرنا ہی نہیں چاہیے. جو مذہب کو فالو کرنے والے ہیں ان کے پھر درجنوں اختلافات ہیں بھائی, کن کے پاس جانا چاہیے کس کے پاس نہیں جانا چاہیے. پھر جو مذہب کو فالو کرنے والے ہیں ان میں اسلام کے علاوہ کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اختلافات. عیسائی بھی کہتے ہیں مذہب کو فالو کرو, مگر کس مذہب کو؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. یہودی بھی کہتے ہیں مذہب کے پیچھے چلو مگر مسلمانوں کے نہیں بلکہ اس مذہب کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. مسلمان کہتے ہیں نہیں مذہب کو پہ چلنا چاہیے مگر اس مذہب پہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, ٹھیک ہے نا. یہ تو اختلافات ہیں جو مذہب کو. پھر ہندوؤں کو دیکھ لیں, سکھوں کو دیکھ لیں, دنیا میں اتنے مذاہب ہیں کہ اس پہ باقاعدہ PhD ہوتی ہے ان مذاہب کو سیکھنے کے لیے کہ کس مذہب کا کیا نظریہ ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے آٹا, دال, چاول, ریت, بجری, باجرہ ساری چیزیں ایک بوری میں مکس ہیں. اب آپ کو چھانٹی کرنی ہے ان میں میرے مطلب کی کون سی چیز ہے, میرے کھانے کی کون سی چیز ہے. کتنا مشکل کام ہے یا نہیں ہے. پھر مذاہب میں اختلاف. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سرے سے ہے ہی نہیں, دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو کہتی ہیں مذہب کو فالو کرو ہی نہیں, ان کے نظریات میں اختلاف. جو دہریے ہیں کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہیں آج کل تو زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں. عیسائیوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں مذہب نہیں ہے. تو پھر اب ان میں جو آپس کے اختلافات ہیں, چائنا کا نظریہ الگ ہے, وہاں جائیں تو وہ اشتراکیت کے قائل ہیں, رشیا تو خدا کے وجود ہی کا منکر ہے, صحیح ہے نا, اور امریکہ والے سرمایہ دارانہ نظام کے قائل ہیں. قوانین میں آپس میں ان کا کتنا اختلاف ہوتا ہے. سارے انسان کے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں مگر قانون جو بناتے ہیں تو وہ ہر ملک کا قانون دوسرے ملک سے مختلف. یہ مختلف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین قانون یہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جاپان والے کہتے ہیں نہیں امریکہ کا قانون انسانیت کے لیے اپنے قوم کے لیے اچھا نہیں, ہم نے جو قانون بنایا ہے وہ قوم کے لیے اچھا ہے, یہ قانون, اس قانون کو لوگوں کو چاہیے فالو کرے. انڈیا کا اپنا نظریہ ہے, بنگلہ دیش کا اپنا نظریہ ہے, جتنے ملک ہیں جتنی قومیں ہیں ان قوموں کے الگ الگ نظریات, پھر ان قوموں کے اندر خاندانوں کے قبیلوں کے الگ نظریات, پھر ان قبیلوں کے اندر گھروں میں جائیں گے تو گھروں میں شوہر کا الگ نظریہ, بیوی کا الگ نظریہ, بچے کا الگ نظریہ. تو انسان چونکہ دماغ لے کر آیا نا, دماغ, اور دماغ ایسی چیز ہے جو کبھی خالی رہ نہیں سکتا. سارا جسم انسان کا سکون سے بیٹھ سکتا ہے مگر دماغ جب سوتا ہے نا تو ہی ہوتا ہے سکون سے, لیکن جب جاگے گا تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وہ چاہے نہ چاہے وہ کسی چیز کے صحیح ہونے کا فیصلہ اور کسی چیز کے غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. اسے بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں بعض چیزیں بری لگتی ہیں. تو اتنے سارے باطل نظریات ہیں چھٹے ہوئے. یعنی اب ایک آدمی دنیا میں پیدا ہو, بالغ ہو, تو وہ سارے نظریات کا جب مطالعہ کرے گا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے کہ اس میں صحیح کون ہے اور بولے بھائی غلط کون. یہ ممکن ہے؟ وہ تو ساری دنیا کے سارے مذاہب کا مطالعہ ہی نہیں کر سکتا, نظریات پڑھ ہی نہیں سکتا, اتنی عمر نہیں ہے انسان کی. پڑھے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا. وہ تو ایک نظریہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس نے دوسرا سنا ہی نہیں ہے اور اس کے دلائل سنا ہی نہیں ہے. تو اتنے نظریات ہیں گچ مچ ہوئے ہوئے. پھر شیطان الگ سے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے چھوڑ دے گی, ایسے مضبوط دلائل کے انبار لگا دے گی. ان دلائل کو دیکھ کے تمہیں پتا چل جائے گا, علم ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ایسے انبار لگا دے گی دلائل کے.
الفرقان، میں اس لفظ کا آج کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں کانسیپٹ کلیئر کرنے والی کتاب. لوگ کہتے ہیں نا میرا کانسیپٹ اس بارے میں یہ ہے، میرا کانسیپٹ اس بارے میں یہ ہے. ہر آدمی کا ایک نظریہ ہے نا. بہت سے کہتے ہیں میرا کانسیپٹ اس بارے میں کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ آپ کا نظریہ صاف کر دے گا، ساری باطل چیزوں کو چھانٹ کے الگ کر دے گا، جو صحیح صحیح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا یہ ہے، اس کا جواب دو. اس کا جواب نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو، پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو. تو اس سے قرآن مجید کی اہمیت کا سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگائیں اور قرآن مجید کی اہمیت کو دل میں بٹھائیں کہ قرآن جیسی کتاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح سے انسان کے نظریات کو درست کرتی ہو، اصلاح کرتی ہو. اب وہ بیسک نظریات ہیں کیا، عقائد ہیں کیا جس پہ قرآن نے بحث کی ہے، جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا؟ آپ لوگ جواب دیں گے نا تو پھر مجھے پتہ چلے گا جاگ رہے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے پھر تو ہم انسانوں سے ہی پوچھیں گے نا. انسان بیٹھ کے قانون، پھر تو پاکستان کے قانون کو فالو کرے. بھائی ہماری حکومت نے یہ قانون بنا دیا، امریکن امریکہ کے قانون، کیونکہ ہمارے پاس کوئی متبادل ہے ہی نہیں. تو پہلا سوال قرآن کیا اٹھاتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا تم بغیر کسی طاقت اور قوت کے خود سے بن گئے ہو، خود سے وجود میں آ گئے ہو، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے. دیکھیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں. جو صحیح بات ہے وہ قرآن کرتا ہی نہیں ہے ان آیات میں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی شے کے خود سے وجود میں آ گئے ہو. اس پہ غور کرو. ام هم الخالقون، یا اپنے آپ کو تم نے خود ڈیزائن کیا ہے. اب انسان اس دو سوال میں اگر لگا رہے تو وہ کہے گا کہ یہ دونوں باتیں ہم نے تو اپنے آپ کو بنایا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. مشاہدہ ہے اس، اور خود سے بن نہیں سکتے، خود سے وجود میں آ نہیں سکتے. کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی کوئی چیز. ایک کیلکولیٹر ہے نا، سادہ کیلکولیٹر، اس پہ بھی سائنس نے بڑی محنت کی ہے. 100-150 سال کے بعد جا کے وجود میں آیا ہے وہ. پھر اس میں ترقی ہوتے 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 آج کے جو کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے. لیکن ایک سادہ کیلکولیٹر، ایک سادہ گھڑی، وہ خود وجود میں نہیں آ سکتی، خود وجود میں نہیں آ سکتی. اس پہ قرآن مجید نے دلائل دیا. ام خلق السما، دوسرے مقام پہ. یہاں تو قرآن نے صرف یہ دو سوال کر کے چھوڑ دیا. ام خلق السماوات والارض، فرمایا کہ تم نے بنائے آسمانوں کو اور زمین کو. ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ہم ان کو کھلاتے ہیں سوکھا چارہ. اس سوکھے چارے کو آپ رگڑ کے دیکھیں، اس میں سے نہ تیل نہ گھی نہ پیٹرول کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے جب بھینس کو کھلایا وہ سوکھا چارہ، فرمایا مما فی بطونہ من بین فرث ودم، گوبر بن رہا ہے، اس سے خون بن رہا ہے. گوبر اور خون میں کوئی میچنگ ہے آپس میں؟ کتنی متضاد چیزیں بن رہی ہیں. اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اسی سوکھے چارے سے اس کے تھنوں میں ایسا دودھ اتار رہے ہیں، لبنن، ایسا لبن، خالصن، جس میں جو خالص، یہاں خالص سے مراد کہ نہ گوبر کی بدبو ہے اس میں، اور نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت اور نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کے دیکھنے کا اور خوشبو سے سونگھنے سے پتہ چلتا ہے. اور لذیذ کتنا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرو گے تو تمہیں اس میں بڑی نشانی، علامت نظر آئے گی. علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آ رہی اسے علامت دیکھ کے پہچانا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا نا، نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے علامتیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو چونکہ نظر آیا نہیں تھا تو میں کیسے ایمان لاتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سفر کرتے ہو نا تو تمہیں کھائی نظر آتی ہے، اسپیڈ بریکر نظر آتا ہے. گورنمنٹ نے ایک علامت لگائی ہوتی ہے ہائی وے پہ کہ بھائی اسپیڈ بریکر کی، اسے دیکھ کے عقل مند سمجھ جاتا ہے کہ آگے کیا ہے، اسپیڈ بریکر ہے. وہ اسی لیے لگایا ہے کہ جب اسپیڈ بریکر دیکھو گے تو بریک لگانے کا ٹائم
نہیں ہوگا، پہلے سے ایک علامت لگا دی. فرمایا اس میں علامت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ دنیا کی علامت میں اور اللہ کی پیدا کردہ علامتوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی علامت کو جب دیکھتے ہیں غور کیے بغیر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ جب سائن بورڈ دیکھتے ہیں نا ہائی وے پہ، تو سائن بورڈ پہ جو علامت ہوتی ہے اس سے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ آگے آبادی ہے یا ٹرن ہے یا یو ٹرن ہے یا پل ہے یا ہوٹل ہے، کیا ہے وہ علامت دیکھ کے غور و فکر نہیں کرنا پڑتا. جبکہ اللہ نے اپنی نشانیاں جو قرآن میں بیان کی ان کے بارے میں فرمایا تمہیں غور و فکر سے کام لینا پڑے گا، پھر تمہیں نظر آئے گا اس میں اللہ کا وجود، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے احسانات، ورنہ نظر نہیں آئیں گے. فرق کیا ہے دونوں میں بھائی؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی علامات ہے نا، اسپیڈ بریکر کی، ٹرن کی، اس میں اپنا ذاتی فائدہ فوراً نظر آتا ہے انسان کو. کیونکہ آپ نے اگر علامت سے آنکھ بند کر لی نا، آگے لکھا ہوا ہے کہ خبردار آگے پل ہے یا آگے اسپیڈ بریکر ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس علامت پہ اگر میں ایمان نہیں لایا اور میں نے یقین نہیں کیا اور بریک نہیں لگائی تو میری گاڑی اچھل کے گرے گی آگے جا کے، اس لیے اس پر وہ فوراً نظر آئے گا. اور دودھ میں اللہ کا وجود، وہ اگر کسی کو نظر آ بھی گیا تو پابندیاں لگیں گی اس کے اوپر. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ غیر مسلم تو پی کے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو کھائے گا پیے گا موج مستی کرے گا. لیکن مسلمان جب اس میں غور کرے گا اور اس میں اللہ کا وجود نظر آئے گا تو پھر اگلے سوالات جو قرآن نے قائم کیے ہیں اس کا بھی اسے جواب دینا پڑے گا اور اس کی زندگی پابند ہوتی چلی جائے گی. اس پابندی کی وجہ سے اس کے اندر نشانیاں نظر آتی نہیں ہیں، کیونکہ اس نظر آنے میں اس کا نقصان ہے. جیسے ایسے ہے نا کہ ایک آدمی کو آپ نے 1,00,000 روپے دیے، اسی وقت 1,00,000 کسی سے ادھار لیا بھی تھا. اب جس کو 1,00,000 دیے ہیں وہ تو 100 سال بھی یاد رہے گا. کیا خیال ہے کہ بھئی جب بھی آپ اس پل سے گزریں گے یا اس سگنل سے گزریں گے جہاں آپ نے اس آدمی کو 1,00,000 دیے تھے تو آپ کو یاد آ جائے گا یہ ہے وہ مقام جہاں میں نے فلاں کو 1,00,000 روپے دی اور ابھی تک واپس نہیں ملے. لیکن اسی سے آپ گزریں گے تو یہ بھی آپ کو یاد آنا چاہیے نا کہ میں نے 1,00,000 کسی سے کھائے بھی تھے، لیکن وہ عام طور پہ یاد نہیں آتا، بھول جاتا ہے انسان. تو یہ اللہ کی جو نشانیاں بھولتا ہے نا انسان، وہ اس لیے بھولتا ہے کہ ان نشانیوں کے بعد انسان پر پابندیاں لگتی ہیں. تبھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین آخرت کا جو انکار کرتے ہیں نا، قرآن نے 3 مراحل بیان کیے. فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ. عجیب انداز ہے 20واں پارہ اگر آپ پڑھیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ. مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، غیر اللہ کو شریک بناتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکین سے پوچھیں کہ تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، اس خدا کو، اس معبود کو چھوڑ دیتے ہو، تو بتاؤ من جعل الارض قرارا، جس ذات نے، جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دیے. تمہیں تو پتا ہے کہ ان بتوں نے نہیں کیے یہ جاری. وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، بڑے بڑے پہاڑ میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین میں زلزلے نہ آئیں. وجعل بین البحرین حاجزا، جس نے میٹھے اور کڑوے پانی کو ایک ساتھ چلا دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک ساتھ چلا دیا. اور وجعل بینہما برزخا، ایسا پردہ لگا دیا کہ یہ ادھر نہیں آتا اور وہ ادھر نہیں. ظاہر ہے ان بتوں نے تو نہیں کیا. الہ مع اللہ، ایسی طاقت والے رب کے ساتھ بھی کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے کیا کہ اس کے سامنے جتنے سجدے اس کو کر رہے ہیں اتنے اس کو بھی کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا. مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے بنایا ہے، ان بتوں نے نہیں بنایا. امن خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا. آسمان سے پانی برسایا. ایک مقام پہ فرمایا فسلکہ ینابیع فی الارض، اس پانی کو زمین میں محفوظ کرنے کے لیے زمین کی دراڑوں کے اندر داخل کر کے محفوظ کر دیا اس کو. اور اس سے طرح طرح کے، اس پانی مٹی اور گوبر کے ملاپ سے، پانی مٹی اور گوبر کا ملاپ ہے مگر نکل کیا رہا ہے اس سے؟ کھجور اور انگور کے باغات پیدا کر دیے.
اتنی ساری قدرتیں، الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ ان کو شریک کرو گے؟ یہ بتوں کو، جو جن کے نہ ہاتھ ہیں، جن کے نہ پاؤں ہیں دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے، جن کی نہ آنکھیں دیکھنے کے لیے، الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا یہ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں؟ تو قرآن نے جو ہے نا وہ دلائل کے انبار لگائے۔ آگے اللہ نے فرمایا من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہو، سمندر کی موجیں تمہیں گھیر لیتی ہیں، پھر جس ذات کو تم پکارتے ہو، اس وقت تو ان بتوں کو نہیں پکارتے، اس وقت تمہارے سامنے خود ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ تو صرف باپ دادا کے دین کی اندھی پیروی ہے جس کی وجہ سے ان بتوں کو پوج رہے ہو، کہ انسان اپنے خاندان کے دین کو فالو کرتا ہے کہ میرے ابا چونکہ یوں تھے، ہندو تھے تو میں بھی ہندو رہوں گا، میرے ابا چونکہ عیسائی تھے تو میں بھی عیسائی ہوں، تو ان کے باپ دادا چونکہ بت پرست تھے تو ہم بھی بت پرست ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بتاؤ جب سمندر کی موجیں تمہیں گھیرتی ہیں، اس وقت تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو، اور جب وہ چاہتا ہے تو ان موجوں سے، اس عذاب سے تمہیں بچا کے نکال بھی لاتا ہے اگر وہ چاہتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور تم سے برائی کو دور کر دیتا ہے، عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمام مخلوق نے اس میں انسان کو منتخب کر کے، تمہیں منتخب کر کے زمین کا خلیفہ بنا دیا اس نے۔ یہ تو اللہ نے بنایا ہے، ان بتوں نے تھوڑی بنایا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ امن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، فرمایا بھلا وہ ذات جو حبس پیدا کرتی ہے، اس حبس کے بعد پھر ہواؤں کو خوشخبری، بارش جب ہوتی ہے نا تو پہلے حبس پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک دم تیز ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ آسمان سے بارش برسنے والی ہے، تو وہ خوشخبری کے ساتھ ہوا کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں، اور پھر وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کرتے، تمہارے معبود کوئی بھی کام نہیں کر رہے ان میں سے۔ تو قرآن نے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کی ایک جو ہے نا تکرار کی ہے بہت زیادہ 20ویں پارے میں، بار بار سوال قائم کہ کیا بتاؤ اس جیسا کوئی ہے دوسرا، کیا اس جیسا کوئی ہے دوسرا، کیا اس جیسا کوئی ہے دوسرا؟ آخر میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی تو کوئی برہان لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اتنے سوالات تمہارے ساتھ بس یہی مسئلہ ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہندو بھی یہی کہتا ہے میرے باپ دادا کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا، عیسائی بھی یہی کہتا ہے کہ میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، آگے اللہ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ کوئی دلیل نہیں لائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ دلیل، ہم نے کہا نا ہاتھو برہانکم، لاؤ کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ دلیل تو نہیں لائیں گے لیکن ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ ہونا تو چاہیے تھا یہ سن کے سب کہیں کہ اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بت تیرے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ دلیل نہیں لے کر آئیں گے، اور ہماری آیات کا، ہمارے دلائل کا اعتراف بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب یہ جو پوری تمہید میں نے باندھی ہے نا، یہ آخری، یہ آج سمجھانے کے لیے جو ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کے بارے میں کچھ علم ہے ہی نہیں۔ یہ اب بلاغت دیکھیں قرآن کی، یعنی یہ آخرت کو جانتے ہی نہیں کہ ہوتی کیا ہے۔ اب جس کو نتیجے کی فکر نہیں ہوتی نا، ایک شخص کو آپ نے ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں رزلٹ ہوتا کیا ہے، تو وہ پیپر حل کرے گا بیٹھ کے وہاں؟ ہے بھائی؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی سے آپ نے مشکل سوال پوچھا اور اس جواب پہ اس کو پتا ہے نہ شاباش ملے گی، نہ پیسے ملیں گے، نہ حوصلہ افزائی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کہے گا میرا دماغ خراب ہے، میں اپنا وقت برباد کروں ایسے سوالات کے جوابات دوں میں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کو آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ علم ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب ڈر خوف نکل گیا دل سے تو جو چاہے کرتے چلے جاؤ۔ آگے فرمایا نہ،
یہ بھی نہیں. اللہ اپنی بات کی خود ہی تردید کر رہے ہیں اگلے جملے میں. فرمایا نہیں، اصل میں یوں نہیں ہے. دیکھیں بعض دفعہ اصل بات آخری ہوتی ہے، پچھلی دو باتیں تمہید کے لیے بیان کی جاتی ہیں، اس سے پھر آخری بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے اور دنیا میں اصول ہے یہ. تو فرمایا اصل میں تو ان کو کچھ آخرت کا علم ہے ہی نہیں، کہ آخرت جانتے ہی نہیں. پھر آگے فرمایا نہ بل ہم فی شک منہا، آخرت کے بارے میں یہ تردد کا شکار ہے، کیونکہ سنا تو بہت کچھ ہے آخرت کے بارے میں انہوں نے، کہ مرنے کے بعد انبیاء کی تعلیمات تو ان کے پاس بھی کسی حد تک تھی نا، کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، پوچھے گا کہ میں نے جو دلائل دیے تھے ان میں غور کیا یا نہیں کیا. فرمایا کہ نہ، ایسا نہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں، پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے کہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. آگے فرمایا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. بل ہم منہا عمون، سب پتہ ہے جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں. سب پتہ ہے جان کر، پتہ ہے ہم نے جو دلائل دیے اس کے بعد ان کو یقین ہے کہ مردوں میں جان ڈال کے زندہ کروں گا اور اپنے سامنے حساب و کتاب لوں گا. اس سے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جہاں ان دلائل میں غور نہیں کر رہے تو آخرت کے وجود اور اللہ کے حساب و کتاب کے جو دلائل ہیں ان سے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. تو جس نے اندھا بننے کی قسم کھا لی ہو اسے تو میرے بھائی ڈراؤ، نہ جنت سمجھ میں آئے گی نہ جہنم سمجھ میں آئے گی اس کو. تو جب ڈر اور خوف ہوگا تو پھر غور کرے گا نا دلائل میں. ڈر ہوگا تو غور کرے گا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو نشانیاں زمین میں رکھی ہیں وہ نشانیاں ہر ایک کو نظر نہیں آئیں گی. اپنے مطلب کی نشانی تو نظر آ جائے گی، لیکن اس نشانی کے بعد چونکہ پابندیوں میں انسان لگتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے تو اس کو اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. اللہ کو مانے گا تو اللہ کی بھی، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کو مانو ہی نہیں. اور وہ جو اللہ دلائل دے رہے ہیں وہ ان میں غور ہی نہ کرو. جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم گاہک کو دھوکہ دیتے ہو، جب مال اس کو دیتے ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو، تول میں کمی کر دیتے ہو. تو قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھائی ہمارا نجی معاملہ ہے، ہم جیسے چاہیں کریں. تو فرمایا کہ لیکن جب لیتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اگر قحط پڑا ہوا ہے نا تو پھر تو اس میں بھی ہے، تم بھی قحط میں ہو، اس کا بھی خیال کرو اپنا بھی. لیکن جب لیتے ہو تو پھر تمہارے باٹ پورے ہوتے ہیں، اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی تمہارے ترازو میں. تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ دیکھو کتنی واضح نشانی ہے نا جو سمجھ میں آ جانی چاہیے بالکل، کہ اگر اپنے یہ ظلم نہیں ہے دوسرے کو بیوقوف بنانا، کسٹمر کو بیوقوف بنانا یہ ظلم نہیں ہے، تو پھر وہ اگر تمہیں بیوقوف بناتا ہے تو تمہیں بھی خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے اس کو. اپنی باری میں معاملہ گڑبڑ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں کتنی واضح دلیل ہے یا نہیں. لیکن اس کا تعلق چونکہ آخرت سے، یہ اگر سمجھ میں آ گئی نا دلیل تو پھر اگلے دن سے آمدن میں کمی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اگلے دن سے آمدن میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ پھر پورا تول کے دینا پڑے گا. تو اس لیے یہ دلیل اتنی واضح ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہی. اور قوم شعیب علیہ السلام سے کہہ رہی ہے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ لغت کے لحاظ سے الفاظ بھی بہت آسان استعمال کیے شعیب علیہ السلام نے. کوئی ایسا نہیں کہ گاڑے گاڑے لفظ استعمال کیے جس کا مطلب انہیں ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہو، ایسا بھی نہیں. بہت آسان، بہت آسان. لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اسی طرح اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دودھ تم پیتے ہو یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. صرف ایک دودھ کو دیکھ کے تمہیں اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے کہ یہ گائے کے اندر، بکری کے اندر، دمبی کے اندر اور بھینس کے اندر یہ جو سافٹ ویئر ہے نا، جو گھاس کھا کے گھاس اس مشینری میں جا رہی ہے اور وہ مشینری دودھ بنا کے نکال رہی ہے. اس گھاس کو رگڑ کے دیکھیں، تیل کا ایک قطرہ نہیں. دودھ کو ابالیں تو اتنی موٹی ملائی اس میں، اور اتنا دیسی گھی، اتنا مکھن، اتنا پنیر. یہ گھاس سے کس نے پیدا کر دیا؟ تو یہ جو سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے بھینس کے اندر، جو مشینری ہے، پوری مشینری، اور اس میں اتنا پیچیدہ سافٹ ویئر جو آج تک سائنسدان ایجاد، کوئی ایسی مشین نہیں ہے ادھر سے گھاس ڈالو اور دودھ بن کے نکلے. جانور کو دیکھ کے نقل مار کے بھی نہیں بنا سکے اب تک. بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو نقل مار کے بنا لی ہیں انسانوں نے. اللہ نے بنائی تھی ویسے ہی ڈیزائن کر کے انسان نے بنا لی. لیکن ابھی تک اکثر چیزیں ایسی ہیں جو انسان نقل مار کے بھی نہیں بنا سکا. ورنہ سب سے پہلے تو دودھ کی مشین بناتا ہے انسان.
یہ جتنی کمپنیاں ہیں نا ملٹی نیشنل، یہ آج بھی گوالوں سے ہی رابطہ کرتی ہیں، بھائی اتنی ترقی ہم نے کی ہے مگر ہمیں دودھ آپ ہی سے خریدنا پڑے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے، مگر یہ نشانی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے اس نشانی کو دیکھ کر؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں، یتفکرون، تفکر اس میں تکلف کا مادہ ہے. تکلف کا معنی جو باقاعدہ ٹائم نکال کے بیٹھے گا، غور کرے گا، اس کو نظر آئے گا. جو بچپن سے پیتے پیتے بوڑھا ہو کے مر جائے اور غور کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ دودھ تو پی جائے گا ڈبوں کے ڈبے، مگر اس دودھ میں اس کو سب کچھ ملے گا، کیلشیم بھی ملے گا اس میں، اس کو جناب پروٹین بھی ملیں گے، ساری چیزیں ملیں گی، ایمان نہیں ملے گا اس کو. اس میں ایمان کے لیے اسے غور و فکر کرنا پڑے گا. تو بھائی قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے کہ میں تمہارے نظریات کو، تمہارے کانسیپٹ کو کلیئر کروں گا، بشرطے کہ تم اپنے آپ کو غور و فکر کے لیے فارغ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غور و فکر کرنا، حالانکہ آپ کو تو کامل ایمان تھا، آپ تو جبریل کو دیکھتے تھے، وحی آتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات میں غور کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف رخ کر کے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک اس آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں، کیونکہ اب رات ختم ہو رہی ہے اور دن کی روشنی شروع ہونے والی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت، کیسے اندھیرے سے نسلخ منہ النہار. اللہ کے الفاظ دیکھیں، ہم دن کو ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں. کھینچنے کا مطلب کیا؟ کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، نظر نہ آ رہی ہو، کوئی دیکھے تو کہے گا کہ بھائی یہاں تو ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کہ ہاتھ ڈالا وہاں سے کھینچ کے نکالا، یہ ہے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین میں فرمایا کہ ان کے لیے رات ایک بہت بڑی نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو کتنے بلب لگا لو، اگر کوئی کسی نے دن کی روشنی کبھی نہ دیکھی ہو، سویڈن سے آیا ہو جو 6 مہینے وہاں رات ہی ہوتی ہے نا، اور اس نے کبھی وہاں جب رات ختم ہونے والی تھی تو وہ کسی اور ملک میں چلا گیا جہاں رات تھی، کبھی دن دیکھا نہ اس نے، اسے پتا بھی نہ ہو کہ دن کیا ہوتا ہے، اور وہ پاکستان میں رات کے ٹائم آ جائے. اب آپ اسے بتائیں کہ بھائی 12 گھنٹے کے بعد اتنی تیز لائٹ ہوگی کہ یہ آپ کا جو 500 پاور کا جو بلب ہے نا، یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ جل رہا ہے یا بجھا ہوا ہے. اتنی تیز روشنی ہوگی، یہ سب چھپ جائیں گے اس میں. کہے گا بھائی یہ کیسے ممکن ہے، اتنا اندھیرا، کتنی لائٹیں لگیں گی اتنی روشنی کے لیے؟ آپ کہیں گے اتنی روشنی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکتے. کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں نا صبح شام، اس لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، نسلخ منہ النہار، ایسے دن کو کھینچ کے نکالتے ہیں اندر سے. جیسے وہ کوئی کہے نا کہ دو دکاندار کے پاس جائے، یار ذرا کوئی اچھا سا مال نکال کے دینا، آپ کی شاپ میں تو نظر نہیں آ رہا، وہ کیا کرتے ہیں، چھپا کے اندر سے ایک چیز نکال کے دیتا ہے کھینچ کے. وہ آپ کہتے ہیں وہ یہ کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کتنی بڑی نشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کا وقت شروع ہونے والا ہوتا، تہجد میں تو صبح صادق کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو آپ آسمان کی طرف جا کے ان آیات کی تلاوت کرتے اور غور کرتے کہ دیکھو وہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ یہ رات کی تاریکی اب چھٹنے والی ہے. وہ جو چراغ اللہ نے بنایا نا اتنا بڑا مشرق سے، وہ ابھی طلوع ہوگا اور ساری دنیا کو روشن کر دے گا. تو یہ آیات تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہر ایک کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے. لب کہتے ہیں، لب اس عقل کو کہتے ہیں جو بہترین عقل، خالص عقل، جس میں شہوت پرستی کا، قوم پرستی کا، اقربا پرستی کا ذرا بھی عنصر نہ ہو. کیونکہ انسان کی عقل جب ان چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ صحیح فیصلے نہیں کرتی، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. خالص عقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے، تو فرمایا اس عقل ان ایسی عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، یہ موضوع تو بہت طویل ہے. تو قرآن مجید نے سوال کیا قائم کیا میرے بھائی، خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ تو ظاہر ہے ہم خود سے تو بنے نہیں ہیں، بن نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے. ایک دودھ خود سے نہیں بن سکتا، اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی بھینس، اتنی بڑی گائے کیسے بن سکتی ہے خود سے؟ تو
اور اسی آیت میں اگلی آیت میں فرمایا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی کو دیکھو، تمہارے رب نے اس کے اتنے سے دماغ میں، اس کا دماغ 2-4 تاروں پر مشتمل ہوتا ہے، اسے کھول کے دیکھیں تو میرا خیال ہے نظر ہی نہیں آئے گا وہ دماغ، لیکن اس چھوٹے سے دماغ میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں کام ایسا لگا دیا اس کے ذمے، اس چھوٹے سے دماغ کو سکھا دیا کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ پہاڑوں میں اور درختوں پہ گھر بناتی ہے. کتنا خوبصورت گھر، شہد کا چھتا. شہد کے چھتے پر سائنسدانوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ ایسا سوٹیبل گھر شہد کے لیے اور مکھی کے لیے، اس سے زیادہ سوٹیبل گھر بنانا ممکن ہے ہی نہیں. ورنہ ایسا نہیں کرتے سائنسدان، اس سے اچھا بنا دیتے کہ اس میں زیادہ شہد بنے گا. وہ بھی ڈبہ رکھ دیتے ہیں، بناتی اس میں کون ہے؟ مکھی. کو پتا ہے کہ ہم مکھی سے زیادہ اچھا نہیں بنا سکتے، اور اگر بنائیں گے تو اسی کی نقل ماریں گے. تو اللہ نے اس کو سکھا دیا، فرمایا کہ وہ کیا کرتی ہے، ثم کلی من کل الثمرات، پھر پھلوں کا رس چوستی ہے، اور فسلکی سبول ربک ذلولا، ہم نے اسے حکم دے دیا کہ تیرے رب نے جو تیرے راستے مسخر کر دیے ہیں ان راستوں پر چلتی چلی آ. شاید اس آیت کا مطلب 1400 سال پہلے سمجھ میں نہ آتا ہو کہ راستے مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے، لیکن آج سائنس نے اعتراف کیا ہے کہ شہد کی مکھی بہت دور دراز نکل جاتی ہے، اتنی دور کہ اس کے لیے واپسی کا راستہ یاد رکھنا عقلاً ممکن نہیں ہے. یہ اس کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں فطرت نے، قدرت نے ڈال دی ہیں جس کی وجہ سے وہ واپسی کا راستہ بھولتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بائی ایئر سفر کرتی ہے، بائی ایئر. اور بائی ایئر جو ہے نا، کرو ٹریگنومیٹری کے بغیر سفر کرنا ممکن نہیں ہے. بھائی بائی روڈ تو بہت آسان ہے نا، آپ کسی کو سمجھائیں بھائی یہاں سے انڈا موڑ چلے جاؤ، ناگن چلے جاؤ، وہ راستہ جانتا نہیں تو کیسے جائے گا؟ آپ کہیں گے ایسا کرو پہلے یہاں سے نکلنا، صحیح ہے نا، یو پی آئے گا، پھر یو پی میں ایسا کرنا، دائیں ٹرن کھانا، ایک بڑا سا ہوٹل آئے گا، ایک دکان آئے گی، اس دکان پہ یہ لکھا ہوگا، پھر یوں جانا، پھر ایک سگنل آئے گا، تو علامات دیکھ دیکھ کے پہنچ جائے گا. لیکن پائلٹ جو سفر کرتا ہے بائی ایئر، اسے مکہ جانا ہے تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جانا نیچے جھانکتے ہوئے دیکھنا، پہلے یو پی آئے گا، پھر بحر عرب آئے گا، پھر بحر عرب کے بعد ایک بڑی پہاڑی آئے گی، اس پہاڑی سے سیدھے ہاتھ پہ دبئی پڑتا ہے، الٹے ہاتھ پہ دمام پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. دمام میں بڑے بڑے ریگستان نظر آئیں گے، پیٹرول کے کنویں نظر آئیں گے، اگر جہاں پیٹرول کی بو آئے سمجھ لینا اس سے تھوڑا سا آگے قطر شروع ہونے والا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا قطر کدھر ہے، دمام کدھر ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو مکھی سفر کرتی ہے بائی ایئر، وہ اس کے لحاظ سے نا اتنی، آپ کہیں گے نا وہ تو نیچے دیکھ دیکھ کے جا سکتی ہے، تو مکھی جو جتنی چھوٹی سی چیز ہے نا اس کے لحاظ سے ہمارا وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم آسمان میں ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی اگر 10 فٹ بھی اونچائی پہ سفر کرے گی نا تو وہ ہمارے لحاظ سے ایسے ہی جیسے بادلوں سے اوپر سفر کر رہی ہے. تو اللہ نے شہد کی مکھی کو ٹریگنومیٹری کا علم سکھایا ہے. یہ سورج کی کرنوں سے اور سورج کی گردش سے اندازہ لگاتی ہے، جب میں نکلی تھی تو سایہ کہاں تھا، میرا سایہ کہاں پڑ رہا تھا، جب میں وہاں پہنچی ہوں تو کہاں ہے. تو اس کو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اب میں نے کدھر جانا ہے اور کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے میں سفر کروں گی تو اتنی دیر بعد اس چھتے میں پہنچوں گی. نہ صرف یہ کہ اس چھتے میں پہنچتی ہے، اگر 100 چھتے رکھے ہوئے نا ایک جیسے، تو بھی اس کو پتا ہے کہ میں کس چھتے سے نکلی تھی، یہ بھی اس کو پتا ہے. فرمایا فسلکی سبول ربک ذلولا، تیرے رب نے جو تیرے راستے بنا دیے ان راستوں پہ سفر کر، جو مسخر کر دیے تیرے لیے. دوسری مخلوق کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے مگر تیرے رب نے تجھے سمجھا دی ہیں. تو یہ خود سمجھ سکتی ہے میرے بھائی مکھی، یہ ساری چیزیں خود اس نے اپنے آپ کو ترقی کر کے یہاں تک پہنچا دیا. فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اتنی محنت ہم مکھی سے اس لیے کرا رہے ہیں کہ اس کے پیٹ سے ہم ایک مشروب نکالیں گے جس کے رنگ مختلف اور ذائقہ تو تمہیں معلوم ہی ہے، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا. ہر لذیذ چیز کو شہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، شہد کی طرح میٹھا، شہد کی طرح باتیں کرتا ہے فلاں، صحیح ہے نا، شہد کی طرح میٹھا. اور فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی، بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھ دیا اس میں ہم. پھر وہی اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یا یتفکرون. پچھلی آیت میں یتفکرون ہے یا اس آیت میں، تو ایمان والوں کے لیے یؤمنون ہے ایک میں، ایمان جو لانا چاہتے ہیں. دیکھو کیسی عجیب آیت ہے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے، دلیل ہے. کیا مطلب؟ کچھ تو ایسے ہیں جن کو اس سے غرض ہی نہیں ہے،
ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. کچھ ایسے جو چاہتے ہیں مگر ان کو ابھی دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے. کچھ انہوں نے باتیں ادھر ادھر کی سنی ہوئی ہیں، ڈارون کے نظریے اور ادھر ادھر کچھ سنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں. تو اب وہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں اللہ کا وجود برحق ہے یا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں شہد کی مکھی کو دیکھو گے تو جو چاہتا ہے نا ایمان لانا، جس کو جستجو ہے، تو اس کو اس میں نشانی اور علامت نظر آ جائے گی اور اللہ کا وجود نظر آ جائے گا اس کو اس میں. تو ایسے بہت سارے ضروری نظریات ہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. پھر اللہ کے وجود پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے نظریات میں بڑے اختلافات ہیں کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا کہہ کے ان سے بھی مانگتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، ہندو سینکڑوں خداؤں کو پوچھتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہے. تو اللہ نے پھر اپنی توحید کو قرآن میں بیان کیا. قرآن تو بھرا ہوا ہے توحید سے، میں بھی اگر جاؤں گا اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا. تو اس کو بیان کیا کہ وہ ہے یکتا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. کیونکہ تم جن لوگوں کو جانتے ہو، جس مخلوق کو جانتے ہو، اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ کون ہے جس نے اس جیسا کچھ بنایا ہو، اس جیسا کچھ بنایا ہو. ام لہم شرکن فی السماوات، یا بنایا تو نہ ہو، لیکن جب اللہ اس کائنات کو بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو اس کائنات کو بنانے میں، شرکت کی ہو. نہ شرکت ہے نہ اس جیسا کچھ بنا سکتے ہیں. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا. انداز دیکھیں قرآن کا. میں کہتا ہوں دلیل تو بات کی ہوتی ہے، قرآن کا انداز دیکھ کے انسان ایمان لے آتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، بتوں کی بھی اور مزاروں پہ بھی جا رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، وہ فلانی ہمارے جو ہے نا اس سے اولاد مل جائے گی اور اس سے یہ بگڑی بن جائے گی. جیسے آج کل خواتین بھی بہت اس قسم کی چیزوں میں لگ گئی ہیں، فلاں بابا کے مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوہ، اسے غور سے سنو. انداز دیکھیں. یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل، کتنی مثالیں؟ صرف تنوین جو ہے نا یہ آتی ہے، جب تنوین عربی میں آتی ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک مثال، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. کتنی مثالیں؟ ایک مثال. فاستمعوہ، اسے غور سے سنو، کیونکہ صرف ایک ہے سننا آسان. فاستمعوہ، غور سے سنو ساری دنیا کے انسانوں کو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جتنے تمہارے معبود ہیں نا جن کو تم پکارتے ہو، حضرت عیسیٰ کو، مزار کو، بت کو، یہ سارے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. یہ ایک مکھی جیسی گندی حقیر چیز، سمجھ رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے. کسی مزار پہ جا کے بابا سے آپ مانگ رہے ہیں کہ یہ بابا جی میرا یہ کام کر دیں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بابا سے کہو کام تو بہت دور کی بات، دو پروں والی نجاست کھانے والی شہد کی مکھی تو بہت آگے کی چیز ہے. ذباب شہد کی مکھی کو نہیں کہتے، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. یہاں مثال دی جا رہی ہے ذباب یہ جو گندیاں مکھیاں جو گھوم رہی ہیں نا بارشوں میں جو ابھی گھومیں گی، اس مکھی کو، حقیر ترین چیز. تو فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک ذبابن میں بھی تنوین ہے، ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. صرف یہ نہیں کہ لا یخلقوا، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. ایک مکھی کو مٹی سے گارے پانی ملا کے پیدا کرنا چاہیں نہیں ہو سکتی. اور آگے فرمائے، اس سے بھی آگے کی سنو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے. جو تم جن بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہو نا، رام رام کرتے رہتے ہو، بھگوان جی کرتے رہتے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ بگڑی بنائیں گے، یا جس بابا کے سامنے بیٹھے رہتے ہو یہ جو ہے نا، یا جس مزار پہ جا کے منتیں مانتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے شَيْئًا، کوئی ایک چھوٹی سی چیز لے کے اڑ جائے. یہ مٹھائی کھا رہے تھے، مکھی آئی مٹھائی لے کے اڑ گئی، تھوڑا سا ٹکڑا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے چھڑوا نہیں سکتے. مکھی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور چھڑوا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو ان کو پکار رہا ہے نا وہ تو کمزور ہے، تبھی تو پکار رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، بابا جی آپ کر دو. فرمایا لیکن جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. یہ ہے براہین، یہ ہیں بینات قرآن مجید کے. تو جلدی سے بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی بہت ساری چیزوں میں قرآن ہمارے نظریے کی اصلاح کرتا ہے.
پیدا کیا گیا ہے، خود سے نہیں ہوئے۔ پھر اللہ کی توحید ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے احسانات ہیں۔ قرآن میں پھر اللہ کے احسانات بھی ہیں، کیونکہ جس کے احسانات ہوتے ہیں یہ ساری باتیں قرآن کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب نظریہ درست ہوگا نا تو اعمال بھی درست ہوں گے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں، ایک بزرگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں بھائی پانی پلاؤ، آپ نہیں پلاتے۔ لوگ کہیں گے نا بھائی یہ تمہارے والد ہیں، اگر آپ مانو گے نا والد ہیں، یہ نظریہ آپ کا ہوگا، میں مانتا ہوں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے دادا ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ تانا برا لگے گا کہ یار واقعی میرے باپ ہے اور میں خدمت نہیں کر رہا، تو بالآخر آپ خدمت پہ آ جائیں گے۔ لیکن آپ مانتے ہی نہیں، میں یہ ہے ہی نہیں میرے والد، میں مانتا ہی نہیں، تو پھر کیا نظریہ، پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ خدمت کرو گے؟ کر دی، نہیں کی۔ نظریہ درست ہوتا ہے تو اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، انسان کرتا ہے۔ جب اللہ کو مانیں گے، اللہ کی قدرت اور اس کے احسانات کو تسلیم کریں گے تو پھر اس کی ماننا پڑے گی۔ نہیں مانیں گے تو شرمندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کرنا تو یہ چاہیے تھا۔ عورت کہے گی اللہ تو نے مجھے حکم دیا کہ پردہ کرو، میں نہیں کرتی، گناہ گار ہوں، مانے گی اور کڑے گی کاش اللہ مجھے بھی پردے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نماز اللہ نے 5 ٹائم فرض کی تو وہ کڑے گی دل میں کہ اللہ میں سارے کام بچوں کو اسکول تیار کر کے تو صبح بھیج دیتی ہوں، سردی ہو گرمی ہو وین میں بٹھا دوں گی، لیکن تو نے صرف 2 رکعتوں کا کہا ہے نا، فرض 2 رکعتیں، 1 2 سنت ہیں اور 2 جو اصل فرض ہے وہ تو 2 ہیں، صرف اتنا سا کہا ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، تو کڑے گی، اللہ سے گڑ گڑائے گی کہ اللہ اس سے زیادہ یہ ضروری ہے، تیرے احسانات زیادہ ہیں۔ لیکن کیا ہے دل میں اگر شک ہے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، آخرت برحق ہے یا نہیں ہے، حساب و کتاب معلوم نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں تو نہیں ہے، تو پھر میرے بھائی قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے قرآن بار بار نظریات کی اصلاح کرتا ہے۔ اور آخری بات جلدی سے بس ختم کرتا ہوں، قرآن یہ ساری باتیں ثابت کر کے پھر بتاتا ہے کہ جب میں بھی ہوں، میری توحید بھی برحق، میرے احسانات بھی برحق، میرے پیغمبروں کا سلسلہ بھی برحق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں، جو نبی جو یہ باتیں بتاتے تھے نا ان پہ تانے الزام لگے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہیں، کیسے عجیب کلام لے کر آتے ہیں، تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ ان کے کلام میں شعر و شاعری کا عنصر کہیں بھی نہیں ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا شاعروں کے حالات دیکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں شاعروں کی کوئی حالت نظر نہیں آئے گی، والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کے پیچھے چلنے والے زیادہ تر غاوون گمراہ لوگ ہوتے ہیں، مبالغہ آرائی کرنے والے، ابو بکر عمر عثمان علی جیسے ذہین لوگ نہیں ہوتے، اور شاعر لوگ زمین آسمان کے قلابے ملانے کے ماہر ہوتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے، جتنی جو چیز کی حیثیت ہے ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، شعر و شاعری تو ان کے شان کے لائق ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات جو کلام ہے نا جو پیش کر رہے اس کے قافیے نہیں مل رہے، جو وزن نہیں مل رہا اس کا، تو شاعر کہاں سے ہو گئے؟ پھر وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، مجنون، یہ دیوانے ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون والقلم نون والقلم وما یسطرون، فرمایا قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ محمد مجنون نہیں ہے، مجنون کی سیرت پر اتنا نہیں لکھا جاتا، مجنون کی باتوں کو اتنی سندوں کے ساتھ نوٹ نہیں کیا جاتا، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی، محدثین جب سند بیان کرتے ہیں نا، ابو زرعہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو سارے محدثین ان کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص کی موت واقع ہونے والی ہو، قریب المرگ ہو، اس کو کلمے کی تلقین کرو، مگر ایسے نہیں کہ آپ تم کلمہ پڑھو، کہیں غصے میں کہہ دے میں نہیں پڑھ رہا، اس وقت عجیب کیفیت، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ تو چونکہ محدثین تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سند بیان کرتے ہیں، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی، ہم سے فلاں نے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری حرف مرتے ہوئے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب محدثین نے یہ کہا کہ ہم جا کے ان کے سامنے یہ حدیث سند سے بیان کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کلمہ پڑھیں، بلکہ نبی کی یہ حدیث سند، پہلے سند کے بغیر تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا نا حدیث، جب تک کتابیں مدون نہیں ہوئی تھیں، بخاری اور مسلم یہ کتابیں نہیں تھیں، تو اس وقت بھائی سند بیان کرو، اور سند کے راویوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا
ضعیف۔ تو اب یہ محدث جب گئے، ابو زرعہ خود ایک محدث تھے، تو جب یہ ان کے پاس گئے، وہ بستر مرگ پہ ہیں اور موت کی آخری وہ ہچکیاں چل رہی ہیں، تو انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کی، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان۔ حدیث میں حدثنا اور اخبرنا کے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں۔ حدثنا کا معنی ہم سے فلاں نے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ مجھ کو فلاں نے خبر دی، خبر کا لفظ ہے نا، تو اخبرنا کہیں گے، حدثنا نہیں کہیں گے۔ پھر انبانا، نبا خبر، یہ بھی خبر کے معنی میں، اور پھر عن فلان، فلاں سے مروی ہے، آگے عن کے الفاظ کہ فلاں نے یہ نہیں کہا مجھ سے فلاں نے بتایا مجھے، بلکہ فلاں سے یہ بات نقل کی جاتی ہے۔ یہ سارے الفاظ عن، حدثنا، اخبرنا، قرأت علیہ، یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے بتائی نہیں، بلکہ فلاں کی حدیث ان کی اپنی کتاب میں لکھی تھی، میں نے ان کے سامنے پڑھ کے سنائی ان کو، تو یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ حدیث واقعی انہوں نے لکھی ہے، قرأت علیہ، ایسے الفاظ۔ تو اب انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کی، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، 3-4 سندوں کے بعد جا کے اگلا راوی بھول گئے، اب آگے راوی یاد نہیں آ رہا۔ دوسرے محدث نے شروع کر دی، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، 3-4 کے بعد جا کے یہ بھی بھول گئے، آگے سند یاد نہیں آ رہی۔ 3-4 محدثین پر اللہ نے کچھ ایسا اللہ کا معاملہ ہوا کہ ان کو سند یاد نہیں آ رہی، تو ابو زرعہ جو بستر مرگ پر تھے، انہوں نے سند پڑھنا شروع کی۔ فرمایا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرني فلان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه۔ یہ کہا اور روح نکل گئی ان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دیکھ گئے نا ان کو سند نہیں آ رہی اور حدیث نہیں نقل کر رہے، تو آگے اپنی سند سے پڑھ کے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوا، اور یہ کہا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے قلم تحریریں بتا رہی ہیں کہ یہ جو دین یہ لے کر آئے ہیں دنیا میں، یہ مجنون نہیں ہے، ورنہ مجنون کو اتنی عزت اور اس کی باتوں کو اتنا تھوڑی محفوظ کیا جاتا ہے، اتنی عزت تھوڑی ملتی ہے اس کی باتوں کو۔ ظاہر ہے اس کے کلام سے، اس کی زبان سے حکمت کے پھول نچھاور ہوئے ہیں، حکمت کی باتیں نکلی ہیں، تبھی دنیا میں اس کو اتنی عزت ملی ہے۔ تو میں بات کو ختم کرتا ہوں صرف اس پر کہ بھائی ہمارے جتنے باطل نظریات ہیں، قرآن ان باطل نظریات کی نفی بھی کرتا ہے اور اس پہ دلائل بھی دیتا ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، بس وہ آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ انہی باطل نظریات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ پر بھی ایمان لے آئے، چلو توحید پر بھی، رسالت پر بھی، سب چیزوں پر جیسے مسلمان رکھتا ہی ایمان، لیکن ایک چیز دل سے نہیں نکلتی، وہ کیا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے۔ آپ تہجد پڑھ لو، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، لیکن دنیا کو ٹھکانہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جانا نہیں ہے اور اس کو اصل سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط۔ اس لیے فرمایا اعلموا، اللہ فرماتے ہیں یقین کر لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، وقتی طور پر لوگ روتے ہیں فلاں ٹیم جیت گئی، فلاں ٹیم ہار گئی، 2-3 دن سے زیادہ غم کسی کو نہیں ہوتا۔ اس وقت کیسے جذبات ہوتے ہیں جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں، اوہ کیا یہ نہ جیت جائے، یہ نہ ہار جائے، یوں نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک بھی ہو رہے ہیں، بے ہوش بھی ہو رہے ہیں، 3-4 دن کے بعد ختم۔ کھیل کود بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کیسے جذبات، لیکن 2-4 دن کے بعد اب جو ہارٹ اٹیک سے مرا ہوتا ہے اس کو تو افسوس ہوگا نا کہ بھائی بعد میں بھی نارمل ہو جاتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، اتنا جذباتی ہو گیا میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، یہ جو تم گاڑیوں پہ، بنگلوں پہ، اور میری عزت ہو اور مجھے دولت ہو اور میری شہرت ہو اور میں بس ساری خواہشات میری پوری ہو جائیں، فرمایا تھوڑے دنوں میں یہ دنیا کیا ہو جائے گی، ختم۔ بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، کچھ بھی نہیں ہے، خواب ہے، خواب۔ آنکھ کھلے گی اور پھر کہو گے بھائی میں تو جو مزے لے رہا تھا نا خواب کے تھے، وہ اصل تھوڑی تھے، یا میں جن تکلیفوں میں تھا وہ کیا تھی، وہ اصل نہیں تھی، وہ کیا تھی، وہ تو خواب تھا۔ تو آنکھ جب بند ہوگی تو حقیقت میں آنکھ بند نہیں ہوگی بلکہ آنکھ کھلے گی۔ یہ بھی قرآن نظریہ بیان کر رہا ہے جس پہ آج یقین نہیں رکھا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی آنکھ بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے بند۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نہ بند نہیں ہوتی، مرتے ہو تو مرتے نہیں ہو، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہو، اور وہ جہاں اس جہاں سے بہت طویل اور بہت بڑا ہے، لہذا اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری اس کی اتنی کرو جتنا اس میں رہنا ہے۔
لیکن اس کی اتنی کر رہے ہیں. 90 سال عمر ہوگی پھر بھی پلاٹوں میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. 100 سال کی عمر ہوگی اور بنگلہ خریدا جا رہا ہے. بھائی آپ نے رہنا کتنا ہے اب یہاں پہ؟ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. کہا تم چٹانوں کو تراشتے ہو، محل بناتے ہو، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہو گھر بنانے پر؟ چٹان اتنی مضبوط، اس کے اندر محل اتنا مضبوط، مگر تمہاری عمریں اتنی نہیں ہیں جتنا رہنا ہے نا زندگی میں. حالانکہ ان کی تو عمریں پھر بھی بہت لمبی ہوتی تھی. تو جتنا رہنا ہے اس حساب سے گھر بنا لو بھائی. اتنا سریا ڈالا جا رہا ہے گھر میں، اور فخر سے بتاتے ہیں ایسا بنگلہ بنایا ہے، اتنا سریا ڈالا ہے نا اس کی بنیادوں میں، 100 سال نہیں گرے گا. تو بھائی یہ نہیں گرے گا، آپ تو 20-30 سال کے بعد گر جاؤ گے. آپ تو گر جاؤ گے نا. اپنی عمر کی طرف توجہ نہیں ہے. میرے سامنے ایک صاحب کہنے لگے نا، میں نے اتنا مکان میں سریا ڈالا. میں نے کہا آپ نے اپنی ہڈیوں میں بھی سریا ڈالا اتنا ہے بھائی؟ وہ تو کمزور ہو رہی ہیں. اب دیکھیں مسجدوں میں 50 سال کے لوگ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سارے کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. پہلے تو پھر بھی ذرا ہڈیاں دیر سے خراب ہوتی تھی، اب تو 50 سال میں ہی کمزور ہو گئے ہیں. تو وہ تو اتنی تھوڑی. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر بنانا حرام ہے، بنگلہ بنانا حرام ہے، پیسہ کمانا حرام، یہ مقصد نہیں ہے. ان چیزوں سے دل لگانا غلط ہے. اصل توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ آخرت. اور کیسے ہونی چاہیے پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے. ہر ایک کی اپنا توجہ کا اپنا طریقہ ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں بھی کوئی مر گیا تو 30-40واں کر کے دے گے، کھلا دو، یہ اس سے اللہ بڑا خوش ہو جائے گا. تو اللہ نے وہ بھی بتایا، ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها. فرمایا جو آخرت کی کوشش کرے گا، وہ والی کوشش جو ہم نے بتائی ہے. تو آپ کی اپنی کوشش معتبر نہیں، تو وہ جو اللہ نے بتائی ہے. تو اللہ نے کیا بتایا؟ خلاصہ بتا دیتا ہوں. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. جن گناہوں سے ہم نے تمہیں روکا ہے نا، ان میں بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے ہم معاف کر دیں گے. تکفیر کا معنی مٹا دیں گے. جیسے ربڑ سے ہوتا ہے نا کہ یہ تو پینسل سے لکھا ہوا ہے، چھوڑو اس کو مٹا دو، ایسے مٹا دیں گے. چلو بھی جانے دو. بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو. بڑے بڑے کیا ہیں؟ شرک ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مشرک نہیں ہیں. یہ اللہ نے ہمیں والدین کی وجہ سے، برکت سے اللہ نے ہمیں ایمان گود میں دے دیا، ماں کی گود میں دے دی. یہ آزمائش میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا. اس میں غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ اس آزمائش میں ہے کہ اس سے شرک کا سوال ہوگا. ہم سب توحید پرست ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. باقی آزمائشیں ہماری ہیں. وہ کیا ہے؟ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز ہے فرض نماز. تو بھائی جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج سے عزم کریں نماز جان کر کبھی بھی قضا نہیں ہوگی. نہ سفر میں، نہ بازار میں. شاپنگ کرنے جاتی ہیں خواتین، نماز چھوڑ دیتی ہیں. نماز نہیں چھوڑنی. کہیں بازار میں بھی ہوں، بازاروں میں مسجدیں بہت ہیں، آپ کہیں بھی جائیں وضو کر کے نماز پڑھیں. اس میں شرم و حیا نہیں ہے کہ بھئی اب مرد دیکھیں گے. نہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. چاہے مرد دیکھنے والے ہوں یا نہ ہوں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. چہرہ ڈھانک کے نماز پڑھ لیں، پردہ بھی ہو جائے گا. تو نماز پڑھنی پڑے گی. نماز چھوڑنا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. پھر عورت کا بے پردہ گھومنا بازاروں میں، اور جن سے پردے کا اللہ نے حکم دیا ان سے عورت کا پردہ نہ کرنا. ایک آدھ دفعہ کبھی کوتاہی ہو جائے یہ تو صغیرہ گناہ ہے، لیکن بلوغ سے لے کے موت تک یہی حال ہے، یہ کبیرہ ہے. پھر تو اس کا مطلب تو آپ تو اللہ نے جو سورہ نور میں پورا ایک رکوع نازل کیا نا پردے کے، وہ آیات کے آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو عورت کے لیے بہت اہم حکم ہے اس زمانے میں پردہ کرنا. چونکہ یہ بیان ہے ہی خاص طور پہ خواتین کے لیے نا، زیادہ خواتین ہیں سننے والی، تو اس لیے میں انہی زیادہ گناہوں کو بتاؤں گا جو خواتین میں ہیں. اس طرح تیسرا گناہ جو عورت کے لیے بہت بڑا ہے، شوہر کی ناشکری. اگر شوہر حقوق ادا کر رہا ہے، اگر نہیں کر رہا ادا، بنیادی حقوق ہی ادا نہیں کرتا، کھلانے پلانے کے جو بنیادی وہی ادا نہیں کرتا، پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو، وہ خلا تک بھی لے سکتی ہے. جو بنیادی حقوق، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، اس طرح کی بلا وجہ اس طرح کی کوئی حرکتیں، وہ تو ایک الگ. لیکن ایک نارمل آدمی ہے جو بنیادی حقوق پورے کر رہا ہے، پھر اس سے کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. تو شریعت نے سب سے پہلے کس کا حق رکھا مخلوق میں عورت کے لیے؟ شوہر کا. فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر کسی کو حکم دیتا سجدہ کرو تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی عورت بیٹھی رہتی ہے انتظار میں کہ کب کوئی ہوگا جو میرا گھر بسائے گا، اور باپ پھر اس کو رخصت کرتا ہے. اللہ اس پر یہ انعام کرتے ہیں کہ اسے اس کا گھر بسانے والا شوہر میسر کرتے ہیں.
اور پھر وہ کیا کرتی ہے اس کی ناشکری، حالانکہ اب اس کی جینا مرنا عزت سب اس کے ہاتھ میں ہے، سب اس کے ہاتھ. تو کہتی ہے نا خواتین ہمیں تو ہمارے باپ کھلاتے ہیں. بھائی کھلاتے تو رخصت کیوں کیا پھر انہوں نے؟ ان کو پتا ہے کہ میں نہیں پال سکتا، میں بوڑھا ہو کے مر جاؤں گا، اس لیے وہ کسی کے حوالے کرتا ہے. جس کے حوالے کرتا ہے اس پہ اعتماد کرتا ہے. ساری زندگی اب شوہر کے ہاتھ میں اس کی زندگی نباہ کرتے ہیں. وہ یورپ میں جا کے دیکھیں، وہاں بیویوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں، بیوی بنانے والے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی ٹینشن ہے. تو یہ تو ایشیائی ممالک کے لوگ ہیں، ہم جیسے بیوقوف جو یہ ٹینشن پالتے ہیں. تو کتنی ٹینشن پالی، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. تو جب شوہر نے اتنی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ ایک اور گرل فرینڈ بنانے میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، خرچہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مرد یہ بھی تو کر سکتا تھا نا. لیکن وہ کون سا راستہ استعمال کرتا ہے؟ شادی کا، کہ نہیں اللہ کا حکم ہے میں کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر میں لا کے رکھوں گا، اس کی اولاد کی پرورش میرے ذمے، اولاد کے خرچہ میرے ذمے، خود اس کا خرچہ میرے ذمے، اس کے باپ دادا کا اور اس کے رشتہ داروں کا احترام. یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اسی وقت سے، ساری زندگی کے لیے. پھر کڑوی کسیلی سنتا بھی ہے، برداشت بھی کرتا ہے. تھوڑا دیر سے گھر آ جائے تو بیگم کا منہ ناراض، منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. کما کے بعض لوگ ایسے ہیں جو باہر ملکوں میں سال 2 سال گزارتے ہیں. اگر بیوی بچے نہ ہوتے تو وہ اتنی ٹینشن نہ پالتے. اکیلے آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اکیلا آدمی تو ایک ہے، کھانے کو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فٹ پاتھ پہ رات گزار لیں گے. کماروں کو میں دیکھتا ہوں نا مدنی مسجد جا کے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہم اس وقت لڑکوں کو دیکھتے تھے کھانے جو ایسی آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا، کنوارے تو آوارہ ہی ہوتے ہیں، ادھر آتے تھے یہاں یہ سخی حسن پہ جو شادی ہال بنے ہوئے ہیں نا، 3 پیس سوٹ ووٹ ٹائی وائی لگا کے تاکہ لگے کہ ہم بھی انوائٹیڈ ہیں. تو وہ چلے جاتے تھے، کھایا تھوڑا سا ادھر سے، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں دولہا والے سمجھ رہے ہیں دلہن والوں کی طرف سے، دلہن والے سمجھ رہے ہیں دولہا والوں کی طرف سے. وہاں سے نکلے اب اتنے ڈھیٹ، چلو ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھا لو. نہیں بھائی میٹھا ہو سکتا ہے پڑوس میں جو وہ ہے نا ہال، میٹھا ہو سکتا ہے وہاں. یہاں سے نکلے دوسرے میں چلے گئے. کتنا مرغن کھانا. کنوارے آدمی کے لیے جینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ جاب کی ضرورت، نہ سعودیہ جانا، نہ امریکہ. مزے سے زندگی اپنا پان گٹکے پہ بھی چل سکتا ہے. کنوارا تو کچھ نہ کھا کے پان گٹکے پہ بھی چل سکتا ہے. لیکن یہ ساری آزمائش مرد کی شروع ہوتی ہے ایک عورت کو گھر لاتا ہے عزت کے ساتھ. اب آزمائش ہے اس کے لیے. اب گھر چاہیے. گھر کا مطلب سامان بھی چاہیے گھر میں رکھنے کے لیے، ڈبل بیڈ، الماری، اور پھر گیس بجلی کے بل، پھر موٹر چل رہی ہے، پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کنوارے کو ضرورت ہے پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، مین لائن سے لائن لے لینے. کنوارے کو جائے گا مسجد میں گلاس بھر کے وضو خانے سے پانی پیے گا، سو جائے گا. کتنی ٹینشنیں ایک بیوی کی وجہ سے ہوتی ہیں. عورتیں یہ بات نہیں سمجھتی. ایک بیوی لائے گا اب گھر کا مطلب اس میں سامان بھی. پہلے تو گھر ہونا کہاں چاہیے؟ لیاری میں نہیں چلے گا، پٹیل پاڑا میں نہیں چلے گا. بھائی یہ لڑکی خاندانی ہے، نارتھ کراچی میں ہونا چاہیے، نارتھ نازم آباد میں ہونا چاہیے، گلشن اقبال میں ہونا چاہیے، ڈیفینس ایسی جگہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں چاہو آپ کو سستا مل رہا آپ نے لے کے ڈال دیا، ایسا نہیں ہے. اب اس کے حساب سے گھر. پھر اپنا ذاتی گھر ہے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے ذاتی گھر بنانے میں. 50 60 70 لاکھ کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اور کرائے کا گھر ہے تو مالک مکان کی ٹینشن ہے. پھر پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. صبح بالٹیاں لے کے نکلے ہوتے ہیں صحیح ہے نا. کوئی آ رہا بھائی مسجد سے پانی دے دو. کتنی جھاڑ ہماری انتظامیہ کو دیکھیں، صبح لوگ آ رہے ہوتے ہیں جھاڑ کے بھگا رہے ہوتے ہیں، چلو بھاؤ ایسے. تو وہ جھاڑ بھی کھا رہا ہے. اور پھر موٹر چل رہی ہے نہیں چل رہی، پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، لائن میں کچرا آ گیا، پھر یہ ہے، پھر بھنگی کے پیسے، پھر وہ کچرا اٹھانے والے کی الگ فیس ہے، فلیٹ میں رہتے ہیں تو اس کے الگ جو ہے نا وہ سارے خرچے، پھر بچوں کے اسکول، پھر ان کی فیسیں، پھر سسرال کی دھمکیاں. صحیح ہے نا. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی سسرال والے شکایت ہی کرتے ہیں کہ بھائی تم سے جو ہمیں توقعات تھی نا، جو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے، اس کا ہمیں 10واں حصہ بھی نہیں ملا. یہ بیچارہ اندر سے جل جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے مرد پر عورت کے لیے اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، اتنی ذمہ داری، پھر غیرت کتنی ہوتی ہے مرد کی اپنی بیوی کے معاملے میں. کتنی غیرت ہوتی ہے، کیسی غیرت، کیسی حفاظت کرتا ہے اس کی. مرد کیسا ہی نالائق کیوں نہ ہو، غیرت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، کمزور سے کمزور بھی شیر ہو جائے گا، آنکھیں نکال دے گا اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے مسلمان مردوں میں زیادہ رکھی ہیں. یورپ میں تو نہیں ہوتی یہ چیزیں. تو
تو جب اللہ نے اتنا کچھ مرد کی ذمہ داری لگا دی تو عورت کو بھی حکم دیا کہ تھوڑی اونچ نیچ برداشت کر لو. کبھی غصے میں زیادہ کہہ دیا, کبھی اس نے اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا, زیادہ ڈانٹ دیا, برداشت کر لو. لیکن نہیں کرتی خواتین برداشت. وہ سناتی, وہ اتنا کہا ہے تو اس آگے سے بھر کے اس سے ڈبل اس میں اور مسالہ لگا کے نا, اور تو پھر اپنے گھر جا کے اپنے والدین کو اپنے شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, میں اکثر کہتا ہوں جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں, جو بیان سن رہی ہیں وہ انشاءاللہ ایسی نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کس کا حق پہلے مقدم کیا ہے؟ شوہر کا. اس کو خوش رکھو, اس سے اونچ نیچ ہو جائے, کبھی کھلانے پلانے میں کوتاہی ہو جائے, ناشکری مت کرو. تو یہ سارے عورت کے لیے بہت آسان ہے جنت میں جانا. پردہ کر لے, 5 وقت نماز کی پابندی کر لے, اپنے شوہر کو راضی کر لے, خوش رکھے. اور بچوں کی تربیت, چھوٹے بچے ماں کی تربیت پہ چلتے ہیں, خاص طور پہ بیٹیاں. بیٹے تو چلو پھر بھی باپ سنبھال لیتا ہے, بیٹی نمازی جب بنے گی جب ماں نماز پڑھتی ہو, وہ روزہ جب رکھے گی جب ماں روزہ بچپن سے روزہ رکھتی ہو, وہ پردہ جب کرے گی جب ماں, وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں تو سب کے سامنے آ جاتی ہے تو بیٹی کیسے, وہ کہے گی یہ پھر ابا اگر کہیں گے نا کہ پردہ کرو تو بچی کہے گی میرے ابا بیوقوف ہیں, انہوں نے خام خواہ میں ہمارے گھر میں طالبان کا نظام نافذ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ سمجھے گی. اور خام خواہ میں ہمارے گھر میں جو ہے نا ایک زبردستی کی وہ کی ہوئی ہے. تو ماں کے ذمے ہے بچوں کی اور بچیوں کی پرورش کرنا. تو یہ 2-4 کام کر لے, جنت میں بہت آسان دین اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے. لیکن ہماری خواتین سارے بکھیڑے پال لیں گی, 2-4 چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی ہمارے نظریات کی اصلاح فرمائے, ہمیں قرآن سے محبت پیدا فرمائے, قرآن کو سمجھنے کی توفیق اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ